وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو انسان کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ ظاہر ہے کہ اس پر کسی کثافت کے باقی رہ جانے کا امکان نہیں رہ جاتا ہے۔ وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال۔ اس کے حق کو واقعاً ان صاحبان ایمان نے پہچانا ہے جنہیں زینت متاع دنیا اور مال و اولاد کا سرور دیدہ و دل اس سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ يقول الله سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نسبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور کاروبار یا کوئی شے بھی یاد خدا اور نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں بنا سکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کے لیے اپنے کو زحمت میں ڈالتے تھے حالانکہ انہیں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ لقول الله سبحانه وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فَكَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ۔ اس لیے کہ پروردگار نے فرما دیا تھا کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کو بھی حکم دیتے تھے اور خود زحمت بھی برداشت کرتے تھے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجازا ووقاية۔ اس کے بعد زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ مسلمانوں کے لیے وسیلہ تقرب قرار دیا گیا ہے۔ جو اسے طیب خاطر سے ادا کر دے گا اس کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جائے گی اور اسے جہنم سے بچا لے گی